السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تمام مسلمانوں پر تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کے اندر ایک قرآن پاک کا مکمل کرنا یہ سنت ہے۔ بہت سے لوگ ہم میں سے تراویح کے اندر قرآن پاک سنا کرتے ہیں اور بہت سے حفاظ قرآن پاک سنایا کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش رہتی ہے کہ تراویح کے اندر جو آج ہم نے قرآن پاک سنا ہے اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، آج کون کون سی صورت بیان ہوئی ہے، اس کے اندر کن کن چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، کتنی آیتیں ہیں، کتنے کلمات ہیں اور کتنے حروف ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سورہ فاتحہ ہے تو سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ ہی کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ ہی کیوں پڑا۔ سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے مضامین کیا ہیں، آرٹیکلز آف دا سورہ کیا ہیں۔ اسی طریقے سے اس سورت کی فضیلت کیا ہے۔ تو آئیے، بعض حضرات کی فرمائش پر میں آپ کے سامنے ہر روز ایک ویڈیو میں ایک سورت کا تعارف پیش کروں گا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ اکثر علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اس کے جو مشہور نام ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کہ کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا نام یہ ہے کہ سورۃ الحمد، یعنی کہ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی کہ وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا نام ہے ام القرآن اور ام الکتاب۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے السبع المثانی۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی کہ بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا نام سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا کا سبب ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کے مضامین کیا ہیں؟ اس سورت کے اندر بہت سی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا بیان ہے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا بیان ہے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ بھی ہے۔ اس سورت کے اندر دعا کے آداب کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے کا تذکرہ ہے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں ہیں
جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے۔ البتہ اجمالی طور پر اس سورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ یہ سورت بڑی فضیلتوں کی جامع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ توریت و زبور میں اس کے مثل سورت نہ نازل ہوئی۔ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 ایسے نوروں کی بشارت دی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ چنانچہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، جب مالکی یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و بزرگی کا اعتراف کیا، اور ایک بار فرمایا کہ میرے بندے نے خود میرے سپرد کر دیا۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ 1 اونٹ کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ بڑے ہی مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا تعارف پیش کیا۔ اسی طریقے سے میں ہر روز ایک سورت کا تعارف پیش کروں گا۔ اگر پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو شیئر کیجئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔